ایک خاتون کو اپنے پیٹ میں آوازیں سنائی دیتی تھیں، ڈاکٹر کے پاس پہنچی، ڈاکٹر نے ابتدائی طور پہ الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ کی رپورٹ ٹھیک ہے، پیٹ میں کچھ نہیں۔ لیکن خاتون کی تسلی نہ ہوئی اور وقتاً فوقتاً اسے اپنے پیٹ سے فراق کی آواز سنائی دیتی رہی۔ وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتی رہی، ڈاکٹر بدلتے رہے، ٹیسٹ بدلتے رہے، تمام ٹیسٹ کلیئر تھے، لیکن خاتون کو آواز پھر بھی سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹرز بھی تنگ آ چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے بالآخر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان خاتون کو اس تکلیف سے نکالنے کے لیے یہ کیا جائے کہ ایک ایسا آپریشن کیا جائے جو کہ فرضی آپریشن ہو۔ لہذا ان خاتون کو انیستھیزیا دیا گیا اور ڈاکٹرز نے اس کے پیٹ کو کچھ سٹچز لگائے اور ہوش میں آنے پر اس کے سرہانے ایک ایسا جار اس خاتون کو دکھایا گیا جس میں ایک فراگ تھا، اور خاتون کو کہا گیا کہ ہاں تم ٹھیک ہی کہتی تھی، ڈاکٹرز نے بورڈ نے جب تمہارا آپریشن کیا تو اس کے اندر سے یہ فراگ نکلا، لہذا اب تم اس تکلیف سے نکل چکی ہو۔ خاتون نے خدا کا شکر ادا کیا، ڈاکٹرز کو تھینک یو بولا اور کہنے لگی کہ اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ جو میں سوچ رہی تھی بالکل ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے ہاں یہ بالکل تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، ظاہر ہے تمہارے پیٹ میں ایک چیز تھی۔ تو ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کرنے کے بعد، ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد خاتون گھر چلی گئی۔ مہینے بعد خاتون نے دوبارہ آ کے ڈاکٹرز کو کمپلینٹ کی، وہ کہنے لگی کہ آپ نے فراک تو نکال دیا تھا لیکن اس کے 2 بچے اندر رہ گئے تھے اور ان دونوں بچوں کی آوازیں مجھے رات دن بہت تنگ کرتی ہیں، لہذا ایک اور آپریشن کرنا ہوگا۔ خواتین حضرات، یہ جو وہم کی بیماری ہے، یہ جو ہمارے اندر وسوسے جنم لیتے ہیں، یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کسی ایک ایسی سوچ پر اٹک جاتے ہیں، ریئلٹی وہ نہیں ہوتی لیکن ہم اسے حقیقت سمجھ کر اسی کے دائرے میں گھومتے رہتے ہیں۔ ایک اور صاحب کی مثال بڑی دلچسپ ہے، جن کا ایک تکیہ کلام سا بن گیا تھا، غلیل بناؤں گا چڑیا کو ماروں گا۔ ان کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں اور انسان اور کائنات کو سمجھنے کے اس سفر میں آپ اور میں ہم سفر بن جائیں۔ یہ جو صاحب تھے یہ اپنے گھر والوں سے بار بار کہتے غلیل بناؤں گا چڑیا کو ماروں گا۔ یہ واقعہ میرے دوست، بہت اچھے دوست قاسم علی شاہ نے سنایا۔ تو ہوا یہ کہ گھر والوں نے تنگ آ کر ایک دن ڈاکٹر کے پاس اسے لے کے گئے اور ڈاکٹر کو دکھایا تو سائیکیٹرسٹ جو تھے وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے ان سے علیحدہ میں میٹنگ کی ان صاحب سے اور ان سے ساری تفصیلی گفتگو کی۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی زندگی کے بارے میں شعور رکھتا ہوں اور اصل بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی کر دی جائے۔ تو سائیکیٹرسٹ کہنے لگے کہ اصل بات آپ گھر والوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ کہتے جی وہ مانتے ہی نہیں۔ تو سائیکیٹرسٹ کہنے لگے اچھا تو شادی اصل بات تھی، تو اچھا پھر کیا پلان ہے، مطلب شادی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے جی ڈاکٹر صاحب میں بڑی اچھی زندگی گزاروں گا، بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے گا، پھر میرے بچے بھی ہوں گے۔ تو پھر ایک دن ان بچوں کے جو جانگیا ہے وہ واش کر کے میری وائف نے تار پہ لٹکایا ہوگا اور اس میں سے میں الاسٹک نکالوں گا، غلیل بناؤں گا اور چڑیا کو ماروں گا۔ سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی اور سوچ وہیں کی وہیں تھی۔ یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے نا، یہ کئی دفعہ اسی دائرے کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے جن دائروں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اپنی لائف میں بہت سارے ایسے بلیفز رکھتے ہیں، بہت سارے ایسے عقائد رکھتے ہیں، بہت سارا ہمارا اپنی سیلف اسٹیم کے بارے میں ایسا تجزیہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہم نہ تو گروتھ کر سکتے ہیں، نہ مینٹل گروتھ، نہ ہماری بعض اوقات سوشل گروتھ ہوتی ہے۔ تو گرو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو، کچھ ایسے اپنے بلیف سسٹمز کو ری وزٹ کریں اور ان کو تھوڑا تھوڑا چیلنج دیا کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ مختلف جو واقعات سن رہے ہیں اسی میں ایک واقعے پر آج کی میں گفتگو ختم کروں گا۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور اس کو اگر آپ ان واقعات کو یاد رکھیں تو آپ کو اپنا جائزہ لینے میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ ایک صاحب کو وہم ہو گیا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ باجرے کا دانہ ہے، اور وہ ڈر کے مارے گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ اب گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والے بھی بڑے پریشان ہیں کیونکہ وہ بار بار اپنے آپ کو باجرے کا دانہ کہتے تھے۔
सो घर वाले उन्हें काफ़ी कन्विंस करके एक साइकोथेरेपिस्ट के पास ले गए। सेशंस चलना शुरू हुए, 6 माह तक सेशंस चले और बिल आखिर ये मसला हल हो गया। उन साहब का आखिरी दिन था काउंसलिंग का और अब उन्हें यकीन हो चुका था कि वो बाजरे का दाना नहीं है, क्योंकि वो इस वहम की वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारी गुजार चुके थे। घर से इस वजह से नहीं निकलते थे कि उन्हें कहीं कोई मुर्गियाँ चुग ना जाएं। तो थेरेपिस्ट ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि वो बाजरे का दाना नहीं है। डॉक्टर के पास उस दिन मिठाई भी लाए थे, डॉक्टर को मिठाई दी और शुक्रिया अदा किया और साइकोथेरेपिस्ट ने उसे बहुत सारी विशेस दी और रवाना किया। कमरे से बाहर निकले ही थे कि वापस कमरे पर दस्तक दी, अंदर आए तो साइकोथेरेपिस्ट ने पूछा क्या हुआ, वापस कैसे आना हुआ। वो कहने लगा डॉक्टर साहब मसला हो गया, बाहर मुर्गियां घूम रही हैं। तो साइकोथेरेपिस्ट कहने लगा कि तुम्हें इसमें फिक्र वाली क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। कहने लगे जी वो आपने मेरा तो वहम दूर कर दिया है कि मैं बाजरे का दाना नहीं हूँ, लेकिन मुर्गियों को तो नहीं पता ना, वो तो अभी भी यही समझती होंगी कि मैं बाजरे का दाना हूँ, तो अगर वो मुझे चुग गई तो ख़वातीन व हज़रात, हमारी ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हम किसी एक पैराडाइम के ग़ुलाम बन जाते हैं, किसी एक नज़रिए के ग़ुलाम हुए रहते हैं और उसको चेंज करने के बारे में न सोचते हैं, ना किसी को सोचने देते हैं, ना किसी को इख्तियार देते हैं। सो अपने आप को दूसरों की नज़र से देखते रहने की भी बहुत दफ़ा ज़रूरत होती है। सोसाइटी में, लोगों में, हमारे मिलने जुलने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत हेल्दी माइंड रखते हैं, उनके साथ मिलते मिलाते रहना, उनसे बातें करते रहना और कभी कभी उनकी नज़रों से इस तरीके से गुजरना कि आपकी जो साइकी है उसको ज़रा इवेल्युएशन का मौका मिले, ये बड़ा ज़रूरी है। वरना हम स्टक से हो जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि कब किस सोच पर हम अटक गए हैं, क्योंकि ये जो हमारी अटकी हुई सोचें हैं हमारी ज़िंदगी का बहुत सारा कीमती वक्त ज़ाया करती हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई काम हम 1 मिनट में मुकम्मल कर सकते हैं, तो उसी सोच के हिसार में रहने की वजह से बाज़ औक़ात हम उस काम को 15-15 मिनट बाद मुकम्मल करते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इस पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। सो अपने टाइम को बचाइए, अपनी सोचों को बचाइए और सोचों को ऐसी गैर ज़रूरी थॉट्स पे इंगेज ना होने दीजिए जो हमारा और दूसरों का बहुत सारा कीमती वक्त ज़ाया करे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपसे मुलाकात करना, आपसे बात करना अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है आप भी बताइए ना, अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए और ज़रा इस वीडियो के बारे में भी बताइएगा कि आपको इन वाक़यात की रोशनी में कोई याद आया, क्या आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसको एक ही तरह का थॉट, एक ही तरह का वहम घेरे रहता है। अगर ऐसा है तो इसे आपकी मदद की ज़रूरत है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हामिद नासिर।